بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم سامعین، پچھلے ہفتے یہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں بات آ کے رکی تھی الحمدللہ رب العالمین، رب پر، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں یہ لفظ، اس میں جو اللہ کا جو نام اسماء حسنہ میں سے رب ہے بہت ہی پاورفل ہے، اور یہی وہ نام ہے جو قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے استعمال کیا ہے، حتیٰ کہ دعاؤں میں بھی اکثر اسی نام کا وسیلہ پکڑ کر کے بنا کر کے اسی نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا ہے. رب انی ظلمت نفسی ربنا ظلمنا رب ادخلنی مدخل صدق قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق. اب دیکھیں پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو ہے تقریباً 1000 کے قریب میں نے بتایا تھا کتنی مرتبہ نام آیا ہوا ہے رب العالمین، رب کا عالمین پوری دنیا والے. آج تیسرا نام اللہ رب العالمین کا جو آیا ہے، یا آپ کہیں دوسرا نام، ایک تو اگر اللہ الحمدللہ، ایک نام تو اللہ ہو گیا، دوسرا نام رب ہو گیا، تیسرا نام الرحمن ہے، الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ تیسرا چوتھا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دو ناموں میں، اسماء حسنہ میں سے دو نام ہیں، رحمان بھی اور رحیم بھی. تو آج رحمان اور رحیم کو سمجھا جائے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. ہمارے لیے دعاؤں میں سب سے زیادہ جس چیز کو استعمال کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. اللہ نے فرمایا فادعوہ بہا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارو تو انہی ناموں کے ساتھ پکارو. تو ہماری قبولیت دعا وغیرہ کا بہت بڑا سبب کیا بنتی ہیں یہ اسماء حسنہ. تو آج ابھی ہمارے سامنے تیسری آیت جو سورۃ الفاتحہ کی ہے، اس میں بھی دو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، ایک تو رحمان اور دوسرے رحیم. یہ دونوں رحم سے نکلا ہوا ہے. رحم فرمائیے بولتے ہیں ہم لوگ نا، راح اور میم رحم، اسی رحم سے رحمان بھی نکلا ہے اور رحیم بھی نکلا ہے. اور دونوں کا معنی بھی ایک ہے رحم کرنا، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ایک ہے رحمان اور دوسرا ہے رحیم. رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ رحمان کے معنی بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی یہ بھی بہت رحم کرنے والا. لیکن ایک بہت ہی زیادہ ہے اور صرف ایک بہت ہے رحم کرنے والا.
رحمان جو ہے بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، کہ جس سے زیادہ اس کوئی حد ہے ہی نہیں. اور رحیم کیا ہے؟ بہت رحم کرنے والا، لیکن اتنا نہیں جتنا رحمان ہے. اب یہاں کئی چیزیں سمجھنا ہے. پہلی چیز تو آپ یہ سمجھیں کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے. معنی تو دونوں کا آپ نے سمجھ لیا، دونوں میں فرق کیا ہے. اور رحمان اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے، ہم نے کہا کہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، جس کے سے زیادہ رحم کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں ہے. اس لیے رحمان پوری کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک. کوئی مخلوق، کوئی انسان رحمان نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ کے جو نام صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، کسی مخلوق کے لیے وہ نام جائز نہیں ہے. جیسے اللہ ہے، انہی میں سے دوسرا نام کیا ہے؟ رحمان. خالق ہے، رازق ہے، یہ ایسی اللہ تعالیٰ کے نام ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو یہ نام آپ نہیں دے سکتے. مثال طور پر خالق ہے، خالق پیدا کرنے والا پوری کائنات کا صرف ایک ہی ہے. اب آپ کسی انسان کو کہیں وہ بھی خالق ہے، یہ بالکل عبد الخالق تو ہو سکتا ہے لیکن خالق نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے نا؟ ایسے ہی رحمان اچھی طرح سے سمجھیں. رحمان بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، اس کے اندر بہت ہی زیادہ عموم، اس کو کہا جاتا ہے رحمت عامہ. کیا کہا جاتا ہے؟ عمومی رحمت. یہ ایسا نام ہے کہ اللہ رب العالمین کائنات کی ہر چیز پر رحم کرتا ہے. یہ عام ہے، صرف مومنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ ظالموں پر ہے. فرعون پر بھی اللہ رحم کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ فرعون پر بھی اللہ نے رحم کیا. دنیا میں کوئی انسان اپنے دشمن پر رحم نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کس پر رحم کرتا تھا؟ فرعون پر. کیوں؟ رحمان ہے وہ. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بادشاہت دیا نا. اللہ نے صحت دیا کم وقت کو، اندھا نہیں بنایا، بینا بنایا، بیوی بچوں سے نوازا. بلکہ حد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نبیوں کو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا تو کہا دیکھو فقولا لہ قولا لینا، جانا تو نام باتیں ذرا نرمی سے کرنا. اللہ دیکھا آپ نے، باتیں ذرا نرمی سے کرنا. لعلہ یتذکر، شاید کہ تمہاری نرم گفتگو پر وہ غور و فکر کرے، سوچے، ہدایت پا جائے. دیکھا آپ نے، اہل علم کہتے ہیں رب العالمین تیری بھی کیا شان نرالی. دو نبی جو رحمت کے مستحق ہے ان کو پابند لگا رہا ہے. اور کس کے بارے میں پابند لگا رہا ہے؟ پابندی لگا رہا ہے فرعون کی. اتنا بڑا رحمان کہ نبی کو پابند کرا ہے. ذرا بات کرنا تو نرمی سے، شاید کہ دل میں بات اتر جائے اور غور و فکر کرے گا. تو رحمان اللہ تعالیٰ صرف ہے، اس کی رحمت عام ہے. نمرود پر بھی کیا، دشمنوں بھی کہتا ہے، انسانوں بھی کرتا ہے، جانوروں پر بھی کرتا ہے. ہر مخلوق پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. اسی لیے ذرا اس حدیث قدسی پر غور کرو، بہت بات واضح ہو جائے گی کتنا رحم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے ہم کو گالیاں دیتے ہیں لیکن میں ان کا کھانا نہیں بند کرتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھو یہاں آپ کا ایک ارباب ہوتا ہے یہاں صرف دستخط کرنے کے لیے، وہ بھی پتہ نہیں کتنا پیسہ دستخط کرنے کے لیے چکر لگاتے. ذرا دیکھیں کبھی غصہ آتا ہے تو سب کچھ کینسل نہیں، بالکل یہ لگا کر کے جا. اللہ اکبر. یہ ایک انسان کا رحم کرم ہے. اللہ کا رحم کرم ذرا دیکھو. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ کو گالیاں دیتے ہیں لیکن میں اس کے باوجود بھی صبر کرتا ہوں اور ان کو کھانا کھلاتا ہوں. ہے ایسے نا؟
میرے بندے میرا کھا کر کے مجھے برا کہتے ہیں، لیکن میں کبھی غصے میں آ کر کے ان کا کھانا بند نہیں کرتا، ان کو زمین میں دساتے چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ کو گالی دینا، اللہ کو برا بھلا کہنا، اللہ پر الزام لگانا، لیکن چونکہ رحمان ہے ہر بات پر اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی پر کھانے پینے کی پابندی نہیں لگاتے۔ یہ ہے رحمان۔ اس لیے کسی انسان کو آپ رحمان نہیں کہہ سکتے، کسی فرشتے کو رحمان نہیں کہہ سکتے، رحمان صرف اللہ وحدہ لا شریک، یہ اللہ کا نام بن گیا، اور اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہیں سے ایک بات وہ بھی آ گئی، ہمارے ہاں جس کا نام رحمان رکھ دیا جائے تو عبد تو غائب ہو جاتا، عبد الرحمان رکھ دیا جائے تو عبد غائب ہو جاتا ہے، پورے محلے میں صرف کیا رہ جاتا ہے؟ رحمان۔ اور وہ بھی رحمان بابا پتہ نہیں بگاڑ کر کے کتنے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بگاڑنا ہے۔ یہ ایسا نام ہے جیسے کسی کو عبداللہ کہا جائے تو عبد ختم کر کے آپ سیدھے اس کو کیا کہیں؟ اللہ۔ ایسے ہی کسی انسان کا نام عبد الرحمان رکھا جائے، عبد کو ہٹا کر کے صرف آپ اس کو کیا نام دیں؟ رحمان۔ یہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ رحمان ایک ایسا لفظ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ خاص ہے۔ اور رحیم جو ہے، رحیم کے معنی ہیں، یہ بھی مبارکہ کا صیغہ ہے، اور بہت رحم کرنے والا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے۔ لیکن یہ ایسا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص نہیں، ساتھ نہیں، بلکہ بہت سارے انسانوں کے لیے بھی یہ نام استعمال میں آتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ کیوں؟ رحیم کے معنی ہے تو بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن بہت ہی زیادہ جس کے بعد کوئی درجہ ہی نہ ہو، یہ رحیم کا معنی نہیں آتا۔ رحیم کے معنی آتے ہیں بہت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہے، ایک انسان بھی دوسرے انسان پر رحم کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء الراحمون یرحمہم الرحمن۔ دیکھو، انسان راحم اور رحیم تو ہو سکتا ہے، رحیم اور راحم یہ تین لفظ ہیں، رحیم، رحمان اور راحم۔ عربی قواعد کے اعتبار سے یہ تینوں صرف رحم سے نکلے ہوئے ہیں۔ رحمان تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن رحیم اور راحم اللہ کے علاوہ مخلوق کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ارحموا من فی الارض، لوگو تم اللہ زمین والوں پر مہربانی کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور جس کو علامہ حالی کہتے تھے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اچھا، یہ ایسے ہی دوسری حدیث جو میں نے پڑھی، الراحمون یرحمہم الرحمن، راحمون جو ہیں، راحم ایک کے لیے اور راحمون جمع، راحم جو ہیں اللہ تعالیٰ رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں راحم بھی آیا اور ساتھ میں کیا آ گیا؟ الرحمان۔ الراحمون یہ مخلوق کے لیے ہے، لیکن یرحمہم الرحمن، رحمان جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے جو اللہ کی مخلوق پر ہیں ان پر تو بس الرحمان ہی رحم کرے گا۔ یہ بہت بڑا ہے۔ تو رحیم اور رحمان میں یہ فرق ہے۔ یہاں ایک چیز اور ذہن نشین کر لیں، یہ رحمان اور رحیم جو ہے
عام طور پر یہ ایسے الفاظ ہیں کہ انسان ان پر ایسے الفاظ ہیں کہ بہت ساری دعاؤں میں اور قرآن پاک میں بہت ساری جگہ رب کے ساتھ ان کو جوڑ دیا گیا. کیوں؟ رب جو ہے وہی کون ہے؟ رحمان اور رحیم. یہ ساری خوبیاں آپ نے ایک آیت کہی الحمدللہ، ساری تعریفیں حمد کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے. اب یہ ساری دلیلیں ہیں کیوں رحم کے لائق مستحق وہی ہے، کیوں حمد کے لائق وہ ہے؟ رب العالمین، چونکہ وہی رب العالمین، اس کے علاوہ اور کون حمد کا لائق ہوگا؟ یہی ہوا نا، رب العالمین ہے اور کیا ہے؟ وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے. تو یہ جو ہے اصل میں پورے قرآن پاک میں دیکھیں کہ بہت سارے مقام پر، جیسے یہاں سورۃ الفاتحہ میں رب کو اور رحمان الرحیم کو جوڑ دیا ہے، ایسے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْ، دیکھیں یہاں ربنا بھی ہے اور وہاں کیا وتر، ہم نے رب اغفر لی وارحمنی. پورے قرآن اور حدیث میں بہت ساری دعائیں ایسے ہیں کہ جہاں رب ہے اور رب ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے؟ رحمان کو یا رحیم کو. کیوں؟ ان ناموں کے ذریعے بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. اب یہاں ایک چیز اور بڑی اہم ہے، وہ بھی سمجھنا ہے کہ رحم کرنا کس کو کہتے ہیں، رحم کس کو کہتے ہیں. دیکھو آپ کسی کے ساتھ، ذرا غور سے سن تبھی سمجھیں گے، آپ کسی کے ساتھ رحم کرتے ہیں عام طور پر تو اس کی 3 وجہ ہوتی ہے. 3 وجہ. نمبر 1، آپ ان کے ساتھ مہربانی کر رہے ہیں ہمارے بھائی کے ساتھ تو اس کی 3 وجہ ہوگی. نمبر 1، کسی وقت انہوں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے تو آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مہربانی کر رہے ہیں. راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ گاڑی لے کر کے جا رہے تھے، ارے بھائی تو میرا پرانا پہچان ہے، بڑا نیک ہے، ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا، ایسا کرو گاڑی پہ بیٹھا لو، ٹیکسی کے انتظار میں پتہ نہیں کب تک کھڑا رہے گا. آپ نے بدلے کے لیے ان کے ساتھ احسان کیا. ہماری بات سمجھنا. نمبر 2، ابھی فی الحال ان کے ساتھ کسی بھلائی کی آپ امید رکھتے ہیں کہ موقع اچھا ہے، ان سے کچھ فائدہ اٹھا لو. پھر ذرا دیکھیں، ان سے پہلے کھڑے نکل کے آپ جوتی سیدھی کریں گے. ان کی عزت کر رہے ہیں، مہربانی کر رہے ہیں، لیکن یہ مہربانی جو ہے اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنا مقصد ان کے سامنے رکھیں تو آپ کا مقصد یہ پورا کر دیں. یہی ہوتا ہے نا. اور اسی مقصد کے تحت پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جاتا ہے. ہمارے ملک میں اس کا نام بدل دیا جاتا ہے، کہیں قائد اعظم ہے، کہیں مٹھائی کھلانا ہے، کہیں چائے پانی ہے کام ایک ہی، رشوت ہی، لیکن اس کا نام ہر جگہ کیا کر دیا گیا؟ بدل گیا. کہیں بڑی شرافت کا لفظ قائد اعظم، بھائی معلوم ہے کہ یعنی ایک اچھے چیز کو غلط معنی کے لیے اس چائے پان کتنا بہترین چیز ہے انڈیا میں، چونکہ پان کھانے والے زیادہ ہیں، بھئی چائے اور پان کے لیے کچھ نہیں. جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت بڑے ایک اہل حدیث عالم گزرے ہوئے ہیں، قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ. ہاں، یہ ریاست بھاولپور جو ہے وہاں یہ جب سکھوں کی حکومت تھی اس وقت سے یہ وہاں کے جج تھے. ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری ایک ایسی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا. انہوں نے کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین سیرت پر، کہ آج تک اس جیسی کوئی کتاب سیرت پر لکھی نہیں جا سکی. رحمت للعالمین، مہر نبوت، الجمال والکمال، سورہ یوسف کی تفسیر، بڑے زبردست عالم تھی یہ. بتاتا ہوں، ان کے پاس
ایک مرتبہ کسی بڑے آدمی کا کسی زمین کا جھگڑا تھا، تو وہ چونکہ بڑا آدمی تھا اور کیس ان کے پاس تھا، کل فائنل ڈیٹ تھی، رات کو اچھا سا پاکٹ بنا کر کے لایا، زبردست پاکٹ، معلوم تھا کہ یہ رشوت نہیں لیتا ہے، اہل حدیث مولوی ہے، یہ رشوت نہیں کھائے گا، سمجھ گئے نا۔ اور قاضی صاحب کی امانت داری ہی کی بنا پر سکھوں کے دور میں اور انگریزوں کے دور میں بھی ان کو یہ باقی رکھا گیا تھا۔ اللہ اکبر، خوب زبردست پاکٹ لے کر کے بہت دیر تک بیٹھے رہے، اپنا پورا کیس بیان کیا، پورا کیس بیان، مسلمان تھے، پورا کیس بیان کیا کہ ایسا ہے، زمین اتنے کروڑ کی ہو چکی ہے، لیکن کیس کر کے بہت خوش۔ تو کہا کوئی کل آپ کے پاس ہمارا کیس ہے، کہا جائیں آپ بے فکر رہیں، ہمارے ہاں عدل و انصاف کے خلاف انشاءاللہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اگر آپ کا حق ہے تو آپ ہی کو ملے گا، آپ جائیں۔ بہرحال وہ جانے لگا تو وہ پاکٹ جو ہے، پارسل جو تھا، اچھی طرح سے گفٹ پیکنگ جس کو کہتے ہیں، رکھا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بس بچوں کی مٹھائی ہے۔ قاضی صاحب چلو کھولا تو تقریباً اس وقت 65,000 روپے تھے۔ کتنے؟ آج کا تو کم سے کم 65 کروڑ ہو جائے گا نا۔ 65 کروڑ آج سے 60-70 سال قبل، جبکہ شاید 50 درہم میں 50 روپے پاکستانی روپے میں لانچوں سے یہاں تک آدمی پہنچتا رہا ہوگا، سمجھ گئے نا۔ اللہ اکبر، اتنی لمبی رقم تھی، لیکن اللہ قبر کو نور سے بھرے ہمارے اسلاف، یہی تقوی آج ہمارے اور آپ کے اندر آ جائے، ساری مشکلات ختم ہو جائیں۔ پاکٹ بند کیا اور کہا اس کو لے جائیں، اللہ کے فضل سے ہمارے بچے اتنی مٹھائی کھانے کے عادی نہیں ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے امانت داری، اس کو کہا جاتا تقوی۔ رشوت سے اس قدر آدمی بچتا تھا، 65,000 کی رقم کوئی معمولی تھی، آج سے 50 سال قبل واپس لوٹا دیا۔ کہا کہ آپ جائیں، ہم نے اپنے بچوں کی اتنی عادت خراب نہیں کی کہ ہمارے بچے اتنی مٹھائی کھائیں، لے کر واپس لوٹا دیا، نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی یہ دیکھیں، رحم اور رحمت بہت ساری چیزیں۔ اب وہ کیا دینا چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے رشوت لے لے اور ان کے ساتھ وہ رحم کریں۔ نمبر 3، مستقبل میں کسی سے کچھ کام بنانا ہو۔ ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ گفٹ وغیرہ دیتے رہتے تو مشکل میں کام آسانی سے کر دیتا ہے۔ یہ 3 شکلیں ہیں، یہی ہے نا۔ ایک تو گزرا ہوا کوئی احسان ہے جس کے بدلے آپ ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ نمبر 2، ابھی فی الحال کوئی آپ کو ضرورت ہے، اس لیے کھلا پلا کر کے، خوب اچھی دعوت دے کر کے، عزت افزائی کر کے احسان کر رہے ہیں تاکہ کام بن جائے۔ اور نمبر 3، مستقبل میں یہ جو بھی آپ نے کیا احسان کا بدلہ، لیکن رحمان وہ ہے جو کسی بغیر احسان کے آپ پر رحم کرتا ہے۔ وہ فرق میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے رحمان۔ رحمان وہ ہے کہ پوری کائنات کے اوپر رحم کر رہا ہے، لیکن کسی کا کوئی احسان اس کے اوپر نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہی آپ نے جو کیا احسان کا بدلہ، یا اپنا کام نکالنے کے لیے کسی احسان کے بدلے کسی کے ساتھ مہربانی کر رہے ہیں، لیکن رب کے ساتھ کسی نے مہربانی نہیں کیا، اس کے باوجود وہ سب پر رحمان و رحیم ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے رحمان کا معنی، یہ ہو گیا رحمان اور رحیم۔ لیکن پھر بتاؤں گا، رحمان جو ہے وہ کہیں گے اس کو رحمت عامہ، یعنی ہر کائنات میں ہر ایک کے ساتھ رحم کرنا۔ جانوروں کے ساتھ بھی جو ذات رحم کرتی ہو صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ کافروں کے ساتھ، فرعون اور نمرود کے ساتھ جس نے مہربانی کیا، جو رحم کرتا تھا، جس نے زندگی دی، کھانا پینا دیا، بڑی بڑی حکومتیں عطا کی، وہ ذات بھی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی تھی، اور مومنوں کے لیے بھی۔ اسی لیے رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ،
لوگوں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی سے، کسی نے رب کے لیے کچھ نہیں کیا، رب نے اپنے مرضی سے اپنے اوپر مخلوقات پر رحم کرنا فرض کر لیا ہے کہ میں اپنے مخلوقات کو پیدا کیا ہوں، کوئی بھی صحیح ہم کو گالیاں ہی دینے والا ہو لیکن بہرحال ہم اس کے اوپر رحم ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کو مستحق بنائے، لیکن رحیم جو ہے، رحیم یہ صفت محدود ہو گئی نا، وہ تو عام ہے، اور رحیم جو ہے کیا وہ مختصر، یہ صرف مومنوں کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیم، اللہ مومنوں پر بڑا رحم کرنے والا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو رحمان جو اللہ کی یہ صفت ہے، وہ پوری کائنات، وسعت کل شیء، پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن رحیم والی جو صفت ہے، یہ جو رحمت خاصہ ہے، عامہ نہیں، یہ صرف کس کے لیے ہے؟ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام، شاید میں نے سنایا تھا کہیں بھی قریب یہاں یا کہیں اور، نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے سفر میں، سواریاں اونٹ کی تھیں اور گھوڑے کی، یعنی بغیر بریک والی تھی، ایسا نہیں کہ بریک لگاؤ کہ سواری رک جائے، آج تو بھائی آسان ہے نا، بریک مار دیں گے، اگر بریک مارنے کے بعد بھی کامیابی نہ ہوئے، بریک فیل ہو گیا، وہ بغیر بریک والی سواریاں تھیں، گھوڑے، اونٹ، راستہ پکڑ کے جا رہے تھے۔ اتنے میں گاؤں کے اندر دیکھتے ہوں کہ گھر رہتے ہیں نا، گھر سے ایک بچہ نکل کے روڈ پر آ گیا۔ ماں بیچاری جب نکلی اور دیکھی، بچے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، تو دیکھتی ہے کہ یہ بچہ روڈ پر راستے میں، اور ادھر سے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی سواریوں کو بھگاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام تو ذرا پیچھے تھے، چونکہ عام طور پر جب باہر کہیں نکلتے تو نبی علیہ السلام کچھ آگے رہتے، کچھ پیچھے دائیں، نبی علیہ السلام بیچ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے۔ صحابہ کرام نے نکیل کھینچ لی، اور صحابہ کرام کی پہنچنے کے پہلے ماں بیچاری صبر نہ کر سکی، بے تحاشا کود پڑی اور اپنے بچوں کو لے کے پیچھے ہٹ گئی۔ صحابہ کرام نے دیکھ لیا، یا رسول اللہ، ماں اتنی محبت اپنی اولاد سے کرتی ہے کہ جان، بچے کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، کود پڑی آ کر کے بچے کو لے گئی۔ ہاں ایسی کرتے تو اللہ تعالیٰ، تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی زیادہ اپنے ماں سے زیادہ اللہ تعالیٰ جتنا اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی، اس سے ہزاروں گنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال دے گا؟ بات بڑی معقول تھی، صحابہ کرام نے سوال کیا۔ تو یہ جو بات چل رہی نا رحمان اور رحیم کی، رحمت عامہ تو یہاں کافر پر بھی ہے، لیکن قرآن پاک سورت اعراف کی آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے دنیا کے اندر، دشمنوں کے لیے بھی صرف دنیا کے اندر، آخرت میں رحمتیں صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ مومنوں کے، وہاں رحمان کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح ہے، اللہ بڑی محبت کرتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے جن مومن بندوں کے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر جن کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، کبھی انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو میرے بھائی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمتیں مومنوں کے بالکل کیا ہوتی ہیں؟ قریب۔ رحیم، رحیم جو ہے وہ صرف رحیمی، شان رحیمی جو ہے صرف کس کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے لیے، اور رحمانی شان جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے، لیکن یہ بھی
مومنوں کے لیے جو اللہ کی شان رحیمی خاص ہے یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگائیے جو بخاری اور مسلم کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بدو نے جب مسجد کے اندر پیشاب کر دیا تھا اور صحابہ کرام نے خوب کس کے ڈانٹ پھٹکار کیا تو آخر میں اس کو بڑا برا لگا۔ اللہ رسول نے تو بڑی مہربانی کی، آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، ڈانٹو نہیں، پیشاب کر لینے دو۔ اور جب پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو اللہ رسول نے ایک صحابی کو بھیجا، ذرا ایک ڈول پانی لے کر کے آؤ، اور پانی اللہ رسول نے اسی پیشاب پر ڈال۔ اتنی آسانی سے مسجد پاک ہو گئی، اور تم اس بیچارے بدو کو اتنا ڈانٹ رہے تھے، پریشان کر رہے تھے۔ بہرحال بدو اللہ کے رسول سے تو بہت خوش، لیکن ڈانٹ پھٹکار کرنے والے، جھڑکیاں دینے والے صحابہ سے بڑا غصے میں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دعا کرنی شروع کی، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ اللہ ساری رحمتیں ہم کو دے دے، ہم سے جو بچے محمد کو دینا، ان میں سے کسی مسلمان کو نہیں دینا۔ دیکھا آپ نے کیسی دعا اس نے کی، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احد، ہم دونوں سے جو بچے، ہم دونوں کے علاوہ ان پر کبھی رحم نہیں کرنا۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ دیکھیں اللہ رسول نے مہربانی کی اس کے ساتھ، لیکن جہاں شان رحیمی کی بات آئی تو یہ بھی لامحدود ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ لقد تحجرت واسعا، تم نے کیا سمجھا اللہ کی رحمت کوئی تھوڑی موڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کوئی معمولی ہے؟ لقد تحجرت واسعا، ارے تو نے اللہ کی بہت بڑی وسیع چیز کو بالکل تو نے کیا کر دیا؟ محدود کر دیا۔ تیرا کام یہ تھا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی رحمتیں نازل فرما، ہمارے تمام ایمان والے بھائیوں پر رحمتیں نازل فرما۔ تیری اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تیرا کچھ اگر سب کے لیے دعا کر دیتا تجھے تیرا حق ملتا، تیرے حق میں کوئی کمی نہ آتی۔ تو یہ بھی میرے بھائیوں بہت ہی وسیع ہے۔ بہرحال یہ دو اسماء حسنی ہے، رحمان اور رحیم۔ تیسری مالک یوم الدین، مالک ہے وہی قیامت کے دن کا، قیامت کا دن مالک وہی ہے۔ دین، مالک کے معنی مالک، یوم کے معنی دن، اور دین کے معنی، دین کے معنی یہاں ہے انصاف کے۔ اللہ اکبر، کیا ہے دین کے معنی؟ اسی کو لوگ قیامت کہہ دیتے ہیں، چونکہ قیامت ہی کہ دوسرا نام کیا؟ یوم الحساب ہے، عدل انصاف ہوتا ہے۔ تو دین کا اصل معنی ہے انصاف کرنا۔ تب کیا ہوگا؟ انصاف والے دن کا مالک وہی ہے۔ کیوں بھائی؟ ذرا سوچو، اللہ نے حساب کتاب صرف اپنے ہاتھ میں رکھا، کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب، اس کا بھی تعلق رحمان و رحیم سے بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبی ہے کہ قیامت کے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، قیامت کا اختیار ہم نے بنا رکھا نہیں، یہ بابا یہ کر دیں گے، بابا یہ کر دیں گے۔ کچھ لوگوں نے کیا کہا؟ دامن پکڑ کر، ارے سوچو تو کیا کہہ رہے ہو؟ کس کو پکڑو گے؟ کون لے جائے گا؟ سورۃ الفاتحہ ہی سے پڑھتے چلے آ رہے ہو، قیامت کے دن کا مالک صرف وہی ہے۔ کسی کے بارے میں یہ نہ کہو کہ ہاں یہ ہمیں لے کے جائیں گے، پتا نہیں ان کا کیا حشر ہوگا، تو قیامت بتائے گا، ان کو قیامت کے دن پتا چلے گا۔ سمجھ گئے نا؟ ہاں امید رکھو کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اجازت دے دے تو ہمارے حق میں سفارش کوئی کر جائے، لیکن کوئی گارنٹی کس کو دے گا؟ ہو سکتا ہے ہم کو نہ دے، آپ کو دے، آپ کو نہ دے ان کو دے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو نہ دے، کسی اور کو دے دے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہاں تو کوئی فرشتوں سے لے کر کے انسانوں تک، انبیاء اور پیغمبروں تک، اللہ نے فرمایا کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں رکھے گا جب تک کہ اللہ الا من اذن له الرحمن، مگر وہی شخص جس کو اللہ تعالیٰ
اجازت دے. ابھی آیت الکرسی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ارے کس کے اندر ہمت ہے کہ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کا، تمہاری شفاعت کرنے کی زبان کھولے؟ وہی کھولے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے. اب اللہ کس کو اجازت دے کس کو نہ دے وہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وہ لسٹیں کس جو تیار کی ہم اس کو دیں گے اجازت، اس کو پتہ نہیں اس میں کس کا نام ہے وہ کس کا نہیں ہے. اسی لیے مالک یوم الدین جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کیوں میرے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین یعنی اللہ نے کسی بندے کے حوالے کیوں نہیں کیا، اس کی بہت بڑی وجہ ہے. آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے کتنے حصے کیے؟ 100 میں سے ایک حصہ تو اپنی مخلوق میں تقسیم کر دیا، اور 99 حصہ اللہ نے بچا کے رکھا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے 99 بچا کر رکھ لیا اپنے پاس، لازمی چیز ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، سب مخلوق کو دے دیتا. اللہ کے سنفر نہیں، ان 99 حصے اللہ نے بچا کر رکھا ہے. قیامت کے دن انہیں 99 حصے رحم و کرم اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حساب کتاب لے گا اور معاملہ کرے گا. اور اللہ جتنا رحم کرے گا آپ کے ساتھ حساب کتاب لے اتنا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اسی لیے سفیان ثوری اور امام حماد رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں وقت کے امام ہیں. امام حماد کو پتا جائے سنے بہت بڑے محدث تھے، اپنے وقت میں امام و اہل حدیث سمجھے جاتے تھے. پتا چلا سفیان ثوری بیمار ہیں تو ان کی عیادت کے لیے آئے تو سفیان ثوری بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. بہت دیر تک بات ہوتی رہی تو سفیان ثوری امام حماد سے کہتے ہیں شیخ آپ کا کیا خیال ہے، میرے بارے میں کیا خیال ہے، جو میں گیا تو قیامت کے اللہ تعالیٰ میرا حساب کتاب لے گا تو میں جنت کے مستحق بن جاؤں گا نہیں بنوں گا، کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ یعنی آدمی پریشان ہوتا ہے. ذرا بتائیں کہ میرے بارے میں کچھ اندازہ آپ کا آئیڈیا ہے کہ میرے کس درجے کے میں رہوں گا؟ تو اللہ اکبر، امام حماد نے کہا بھائی دیکھو میں تمہارے بارے میں تو نہیں، بس ایک چیز میں اپنے بارے میں تم کو بتا سکتا ہوں، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب اپنے ہاتھ میں کیوں رکھا؟ کسی مخلوق دے دیتا، کسی ملک سپر پاور ملک کے صدر کو تو پتہ نہیں ظالم اپنے رشتہ داروں کو دیتا کہ باقی ساری جنت قبضہ کر خود بیٹھ جاتا. کوئی انسان مخلوق پر وہ رحم نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر. تو امام حماد نے کہا ثوری تمہارے بارے میں تو نہیں، میں اپنے بارے میں کیا سوچتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں، وہی دونوں کا فیصلہ. کیا ہے؟ کہا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھائے اپنے پاس بلائے، میں نامہ الاعمال لے کر کے حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ کہے حماد ایسا کر، تمہاری نیکیوں سے تمہاری حدیث کی خدمت سے ہم بہت خوش ہیں، آج بتاؤ کہ میں تمہارا حساب میں لوں یا تمہاری پیاری ماں جو ہے جس کو تم سے بڑی محبت تھی، تمہاری ماں کو تمہارا حساب کتاب فائل دے دیتا ہوں اور تمہاری ماں جو فیصلہ کر دے گی حساب کتاب کر کے اسی رزلٹ کے مطابق تمہیں ہم جنت کے جہنم عطا کر دیں گے. اللہ کیا خیال ہے بھائی؟ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی. ارے ماں کہاں کہے گی کہ میرا بیٹا جہنم میں جائے، میرے بیٹے نے غلطی کی، اللہ اکبر. تو سفیان ثوری نے کہا بڑی اچھی بات ہے، لیکن کہا کہ میں کیا سوچتا ہوں معلوم ہے؟ حماد کہتے ہیں میں تو یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ میری ماں کے بجائے آپ ہی حساب لے لیں، میرا حساب کتاب ماں کے حوالے نہ کریں بلکہ آپ لے لیں. اللہ کہے کہ کیوں؟ وہ تو ماں ہے. تو میں کہوں گا اللہ آج آپ جتنا میرے ساتھ مہربانی کر سکتے ماں بھی ہماری اتنی مہربانی نہیں کر سکتی. اس لیے رحمان و رحیم کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا؟ دنیا میں بھی مہربان ہے، حساب کتاب اسی لیے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے تاکہ وہاں بھی تم پر مہربانی کرے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مبارک لیدبروا آیاتہ
لِيَدَّبَّرُوا تم پر آيَاتِهِ نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور